کہ صرف دنیا میں ایک گھر بیت اللہ شریف ہے، کعبہ شریف ہے کہ جس کا طواف جائز ہے۔ شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مزار منور ہے اس کا بھی طواف جائز نہیں۔ نہ قبر کا بوسہ لیا جائے اور نہ قبر کو سجدہ کیا جائے اور نہ قبر کا طواف کیا جائے۔ بوسہ قبر سے بھی اجتناب کیا جائے، بلکہ 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کا جو ولی کامل ہے اس کے لیے دعا کی جائے۔ ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں فہم دین مفتی محمد نواز ساگی کے ساتھ۔ مفتی صاحب، دربار پر جا کر قبر کو بوسہ دینا، سجدہ کرنا، طواف کرنا کیسا ہے، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ اس سلسلہ میں ہم امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتاوی رضویہ شریف ہے، جو اہل سنت و جماعت کے لیے ایک حجت اور ایک سند کا درجہ رکھتا ہے، اس کی جلد نمبر 22 سے میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اور یقیناً جو اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے، اور وہ جو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں لکھا، اس کے پیچھے قرآن و سنت کے ہزاروں لاکھوں دلائل موجود ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر آپ سے یہ سوال کیا گیا، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 22 کے صفحہ نمبر 381 پر آپ سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ مزارات اولیاء کو بوسہ دینا یا مزارات اولیاء کو سجدہ کرنا یا مزارات اولیاء کا طواف کرنا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں لکھا، آپ نے فرمایا بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے، کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف دنیا میں ایک گھر بیت اللہ شریف ہے، کعبہ شریف ہے کہ جس کا طواف جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی مقدس مقام کا طواف کرنا وہ ناجائز ہے۔ یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مزار منور ہے اس کا بھی طواف جائز نہیں۔ یہاں تک کہ جتنے اولیاء کرام ہیں یا عامت المومنین ہیں ان کے مزارات کا بھی طواف جائز نہیں۔ طواف صرف اور صرف جو ہے وہ کعبہ شریف کا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی مبارک اور مقدس مقام کا طواف جو ہے وہ جائز نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، فرمایا غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے، کہ سجدہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی اور ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت۔ سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی غیر خدا کے لیے جائز تھا اور سجدہ عبادت ہر دور میں غیر اللہ کے لیے حرام رہا ہے۔ سجدہ عبادت جو ہے یعنی کسی کو سجدہ کرنا اس نیت سے کہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے، اس طرح کا سجدہ ہر دور میں صرف اللہ کی ذات کے لیے روا رہا۔ اللہ رب العزت کے علاوہ خواہ کوئی اللہ کا نبی ہے یا اللہ کا رسول ہے یا اللہ کا ولی ہے، اس کے لیے سجدہ عبادت جو ہے وہ ہر دور میں حرام رہا ہے، یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ اور جو درباروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ جی وہ یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو بھی سجدہ کرنا، اگر کوئی عبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو اس طرح کا سجدہ جو ہے وہ کفر ہے، شرک ہے اور حرام ہے۔ یہ جو سجدہ عبادت ہے یہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کسی بھی شریعت میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی بھی مقدس ذات کو سجدہ عبادت کرنا جو ہے وہ ناجائز تھا، ناجائز ہے اور ناجائز رہے گا۔ اور جہاں تک سجدہ تعظیمی کی بات ہے، یعنی کسی کو سجدہ کرنا اس نیت سے نہیں کہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے بلکہ اس نیت سے کہ میں اس کی تعظیم کے لیے اس کو سجدہ کر رہا ہوں، تو یہ سابقہ شرائع میں روا تھا۔ لیکن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ رب العزت نے اللہ یعنی غیر اللہ کے لیے جو سجدہ تعظیمی ہے اس کو بھی حرام کر دیا۔ لہٰذا اب اس شریعت میں اللہ رب العزت کے علاوہ نہ کسی کے لیے سجدہ عبادت جائز ہے اور نہ ہی کسی کے لیے سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب سجدہ کرنے کا ارادہ کیا گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے لیے سجدہ جائز ہے اور ضروری ہے،
اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی بھی بڑی سے بڑی ہستی بھی کیوں نہ ہو اس کے لیے نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے اور نہ ہی سجدہ عبادت جائز ہے۔ مفتی اور صاحب پھر بوسے کے بارے میں بتا دیں۔ جی اس کے بعد یہ جو تیسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ علماء کرام کی قبر کو، اولیاء اللہ کی قبر کو یا امت المومنین کی قبر کو بوسہ دینا کیسا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہر دور میں محتاط ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں یہ لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں، آپ فرماتے ہیں بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احوط منع ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ قبر ولی کو بوسہ دینا، اس میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے کہ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، بعض نے روکا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فی زمانہ جو لوگوں کی صورتحال ہے اس کے پیش نظر یہ ہے کہ بوسہ سے بھی منع کیا جائے، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بوسہ سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ سجدہ کو پہنچ جائیں، تو اس واسطے احتیاط یہ ہے کہ بوسہ قبر سے بھی اپنے آپ کو روکا جائے۔ فرمایا خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو، یہی ادب ہے، پھر تقبیل کیوں کر متصور ہے۔ یہ وہ ہے جس کا فتویٰ عوام کو دیا جاتا ہے اور تحقیق کا مقام دوسرا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں اتنی احتیاط ہے، اب یہاں سے آپ یہ بھی تاثر لیں کہ ہم پر یہ الزام دھرا جاتا ہے کہ ہم قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم قبروں کا طواف کرتے ہیں، ہم جو ہے قبروں کی تعظیم کو حد شرع سے آگے کراس کر جاتے ہیں، تو یہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں تو 4 قدم قبر سے دور کھڑے ہو کر صاحب مزار کے لیے دعا مانگے، تو آپ سوچیں کہ جس مسلک میں 4 قدم دور کھڑے ہو کر صاحب مزار کے لیے دعا کی جاتی ہے، وہاں پھر بوسے کا تصور کیسے ہوگا اور سجدے کا تصور کیسے ہوگا۔ تو اس واسطے ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہی فتویٰ ہے جس پر ہمارا مسلک قائم ہے اور جس کی ہم ترویج و اشاعت کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلک میں اور مسلک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں جو قرآن و سنت سے مستنبط ہے اس میں یہ ہے کہ نہ قبر کا بوسہ لیا جائے اور نہ قبر کو سجدہ کیا جائے اور نہ قبر کا طواف کیا جائے۔ طواف صرف کعبہ شریف کا ہے اور سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ اور جہاں تک تقبیل مزار ولی کا مسئلہ ہے کہ ولی کی مزار کو بوسہ دینا کیسا ہے، تو اس سلسلہ میں محتاط مسلک یہ ہے کہ بوسہ قبر سے بھی اجتناب کیا جائے، بلکہ 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کا جو ولی کامل ہے اس کے لیے دعا کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ مفتی صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔